مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، ان کے انشاءاللہ عز و جل جو مسائل آپ کے ہیں روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی کسی مسئلے کے ساتھ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا عمل کیا جائے، کیا وظائف کیے جائے، تو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں اور اپنا مسئلہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اب بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کر کے اس کا روحانی علاج بتائیں گے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے مسئلے کے ساتھ استخارہ کروانے والے کا، جس کا استخارہ کرنا ہے، ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے جواب دینے کی انشاءاللہ الکریم کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں آج بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل کے روحانی علاج بتانے، آپ کے مسائل کے استخارہ کرنے کے لیے گیسٹ بھی ماشاءاللہ الکریم موجود ہیں۔ آئیے پہلے ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں، پھر درود پاک سے سلسلے کا آغاز بھی کریں گے۔ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب موجود ہیں جو آپ کے ماشاءاللہ روحانی علاج بیان کریں گے، اور میرے دل کی جانب ہمارے شعیب بھائی ہیں جو سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی استخارہ کروائیں گے، روحانی علاج بھی جانیں گے۔ دونوں کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 9 ذوالحج کی شب ہمارے یہاں پر ہیں، اور آج خوش نصیب عاشقان رسول جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے آج اپنا دن اور بلکہ غروب آفتاب تک کا وقت میدان عرفات میں گزارا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ابھی غروب آفتاب کو کچھ وقت ہو، تو کیونکہ 2.5 گھنٹہ وقت کے حساب سے وہ پیچھے ہیں، تو 2.5 گھنٹہ کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی غروب آفتاب نہ ہوا ہو، لیکن جیسے غروب آفتاب ہوگا تو پھر یہ انشاءاللہ عز و جل مزدلفہ کی طرف حاجیوں کا سفر ہوگا۔ اس چھوٹے سے مزدلفہ کے میدان میں اور آسمان کے تلے انشاءاللہ یہ حاجی صاحبان نماز مغرب، نماز عشاء اجتماع کر کے انشاءاللہ ادا کریں گے، جمع کر کے انشاءاللہ ادا کریں گے، اور رات یہی گزاریں گے۔ پھر صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج کی پہلی کرن دیکھ کر انشاءاللہ جو جمرات پہ رمی کرنا چاہتا ہے وہ رمی کے لیے سفر کرے گا۔ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا حج اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور آنے والے سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتداً سوچا کہ چلے مدینہ حج کے لیے نہ جا سکے تو کچھ حج کا تذکرہ ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر ہم پر بھی فرما دے اور ہمیں بھی یہ سعادت جلد نصیب کرے۔ انشاءاللہ آنے والے سال اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حج کی سعادت نصیب ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ہم بھی جائیں گے، حج کریں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں، پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ دل کے امراض کے تعلق سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम रहमत व अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। रहमतुल्लाह। अपेंडिक्स का कोई वजीफा या अमल हो तो बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अपेंडिक्स का रूहानी इलाज इंशाअल्लाह आपको दिल के अमराज का, जिन्होंने सवाल किया है उनको दिल के अमराज का भी रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं, अपेंडिक्स का भी सवाल हुआ है, इंशाअल्लाह अपेंडिक्स की का रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मैं बिहार अस्सलाम का रहने रहमतुल्लाह। वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मेरी अम्मी का नाम बीबी सिद्दीक़ा खातून है। हमारे घर में लगातार कम से कम 6 से 8 मुर्गियाँ मर चुकी है। क्या वजह है, इस तरह देख के बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्गियाँ मर गई, ये शायद जानवर वगैरह पालते होंगे मुर्गियाँ वगैरह, तो मुर्गियाँ इनकी मर गई हैं, तो इंशाअल्लाह इसका आपको इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह आपको साजिद भाई इस्तिखारा करके भी अर्ज़ करते हैं, और इंशाअल्लाह रूहानी इलाज भी कि आपके जानवर महफूज रहें, इंशाअल्लाह उसका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी एक और सवाल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोबा वालेकुम रूहानी इलाज में एक सवाल है कि इसके लिए इलाज भी चाहिए कि काफ़ी दिनों से जो है रिश्ता तलाश किया जा रहा है, लेकिन लड़की वाले पसंद करते हैं तो लड़का वाले पसंद नहीं करते हैं, और लड़का वाले पसंद करते हैं तो लड़की वाले पसंद नहीं करते हैं। बीच में कुछ अनबन हो ही जा रही है। बराए करम कोई रूहानी इलाज अता फरमाएँ और दुआ भी फरमाएँ। अल्लाह पाक करम की नज़र फरमाए, अल्लाह पाक बेहतर जगह जिनके रिश्ते के मसला आपने अर्ज़ किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनका मसला जल्दी हल फरमाए, कहीं अच्छी जगह इनका रिश्ता लग जाए, निकाह के असबाब भी बन जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको इसका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं कि क्या करेंगे तो अच्छी जगह इंशाअल्लाह रिश्ते के असबाब भी बन जाएंगे। चलते हैं नाज़रीन इकराम, आपने जो सवालात किए हैं उनके जवाबात की तरफ। सबसे पहला सवाल सैयद साहब हुआ है कि दिल के अमराज के ताल्लुक़ से इस तरह की बीमारियां भी जो आज देखने में आ रही, बल्कि अब तो इस तरह का भी मामला कि छोटा बच्चा पैदा हुआ है और डॉक्टर ने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले भी एक मैसेज आया है कि बच्चा चक्कर खाकर ज़मीन पर गिरा, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसके दिल में सुराख है, तो उछल कूद करने की वजह से जो है वो इसकी धड़कन तेज़ हुई और उसकी वजह से बच्चा जो है वो चक्कर खाकर गिर गया। तो छोटे छोटे बच्चों को भी अब दिल के अमराज ये एक तो लग रहे हैं, फिर बड़ों को तो पहले सुना जाता था लेकिन कम होते थे कि हार्ट अटैक किसी को आया, बहुत रेयर केसेस होते थे, लेकिन अभी तो हर यूँ समझ ले कि 10 लोग अगर दुनिया से गए तो उनमें से 4 से 5 के बारे में बताया जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से इनका इंतकाल हुआ है। तो क्या फरमाएंगे कि दिल के अमराज से बच जाए, और जो है वो जो भी दिल के अमराज होते हैं, घबराहट है, दिल की बीमारियां है, शरीयान बंद हो जाती है, इसके लिए जी अल्लाह पाक इन्हें शिफा अता फरमाए। आपके लिए वजीफ़ा ये है कि नमाज़ों की पाबंदी करें और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दिल पर सीधा हाथ रख कर 7 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा या 9 मरतबा या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, इसको पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल करीम दिल के अमराज से महफूज रहेंगे। अगर किसी को बीमारी ना भी हो ना तो वो भी अमल करें, इंशाअल्लाह ताला इस तरह की अमराज से, दिल के जुमला अमराज से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। इसके साथ एक आसान वजीफ़ा है, कलमा पाक का ये जुज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु 75 मरतबा 75 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने दिल पर, सीने पर दम करते हैं। घबराहट होती है, बेचैनी होती है या सीने में जलन वगैरह हो रही है, दिल के जो भी अमराज हैं, इंशाअल्लाहुल करीम इससे शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। 2 रूहानी इलाज आपके लिए बयान किए गए हैं। एक तो 7 मरतबा हर नमाज के बाद आपने पढ़ना है, या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, ये पढ़कर अपने सीने पे दम करें। अच्छा, कल भी आपने एक सवाल किया था इस हवाले से कि जब अचानक दर्द उठे तो क्या तब भी पढ़ सकते हैं? एक तो है नमाज के बाद पढ़ना, और क्या ऐसा अचानक कभी तकलीफ़ हो जाए और अभी नमाज का इंतज़ार करेगा तब तक अल्लाह ना करे कुछ बड़ा मामला हो जाए, तो क्या उस वक्त भी ये अमल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भी, उस वक्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी ये पढ़कर 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा ताक अदद में पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह ताला आफ़ियत हो जाएगी। यानी जब अचानक दर्द उठे तो भी आप ये अमल कर सकते हैं कि आप या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी पढ़ के अपने दिल की तरफ दम कर दे, इंशाअल्लाह उसी वक्त आपके दिल को
آرام ہو جائے گا، اور نمازوں کے بعد پڑھنے کا معمول بھی بنا لے، اور جو 75 مرتبہ کلمہ طیبہ کا جو لا الہ الا اللہ اتنا حصہ پڑھنے کا جو بتایا گیا ہے اس پر بھی عمل کرے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپینڈکس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو جی میں شعیب بھائی سے جاننا چاہوں گا۔ ایک تو کہ اپینڈکس ایک طرح کی بیماری ہے، تو اس کا روحانی علاج اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے آیت الکرسی یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کے یہ ایک چٹکی نمک پر آپ نے دم کر لینا ہے، اور اس کو پانی وغیرہ میں ڈال کر کے پی لیجئے، استعمال کر لیجئے۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپینڈکس کا کیسا ہی درد ہو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ عمل کتنی مرتبہ کرے دن میں، یا ایک مرتبہ؟ یہ عمل جو ہے نا، آپ نے جب بھی آپ کو یہ دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو دن میں 3 مرتبہ کرے، امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بہت ہی جلد آپ کا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا اس کو آپ یوں انداز سے لے لیں نا کہ ناشتے کے بعد یا ناشتے کے پہلے، دوپہر کے کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے، اور اسی طرح رات کے کھانے سے پہلے یا بعد میں، آپ اس کو نا اس طرح سے ٹائم باندھ لے، اور تا حصول شفا، جب تک آپ کا وہ اپینڈکس کی تکلیف ختم نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ایک بار پڑھ کے دم کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ جب آپ نے عمل کرنا ہے اسی وقت آپ یہ عمل کر کے چٹکی بھر نمک لے کر اس پہ دم کر کے آپ اس کو پانی میں حل کر لے، اور پھر اس کو پی لے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی ایک تو استخارہ کے جواب والے کو لیتے ہیں۔ پہلے ایک سوال جو ہوا تھا ہم سے کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، جو ہے رشتہ آتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے، لڑکے کے گھر والے منع کر دیتے ہیں، ان کو سامنے والا رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، یا سامنے والوں کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اور آج اس طرح کے مسائل کی وجہ سے سید صاحب شعیب بھائی آج عمریں بھی، لڑکی کی بھی عمر نکلتی جا رہی ہے، خواہشات کو اتنا سمجھو نا، خواہشات کا محل اتنا بڑا ہے کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، سیلری اتنی ہونی چاہیے، اچھا گھر کا اکلوتا ہونا چاہیے تاکہ وراثت میں بڑا حصہ ملے۔ یہ سب خواہشات کے نا اتنا بڑا جال بنا ہوا ہے، اس میں ایسے الجھتے ہیں کہ لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح لڑکے کے لیے جو لڑکی دیکھنی ہے اس کے لیے ایسے ہی جال بنا ہوا ہے خواہشات کا، کہ وہ لڑکی کی کم عمر ہونی چاہیے، دکھنے میں بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، دیندار بھی ہو، دنیا دار بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ پھر اس وجہ سے لڑکے کی بھی عمریں نکل جاتی ہیں۔ صحیح۔ پھر ایک ہے کہ جہیز، پھر اس کے مطالبات، پھر وہ بھی ہیں بعض کمیونٹی ہمارے انڈیا میں ایسی بھی ہیں کہ لڑکوں کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے کہ اس کے جو رسم و رواج ہے شادی کے، وہ شادی کے رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا لڑکی کی اتنی کمائی نہیں کہ وہ رسم و رواج کو پورا کرے گا۔ پھوپھی کو بھی کپڑے بنانے ہیں، پھوپھی کے بچوں کو بھی بنانے ہیں، سب کو کپڑے بنانے ہیں، پھر ان کو تحفے بھی دینے ہیں، کچھ نہ کچھ سونے کی کوئی چیز تحفہ دینا ہے۔ یہ اتنے رسم و رواج کے جال بھی ہے جس کی وجہ سے پھر ایسا لگتا ہے نا کہ ابھی رک جاتے ہیں، جب آئیں گے تب کریں گے، پھر لڑکے کی عمر بھی نکل جاتی ہیں، پھر گناہوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں اس سے۔ ایک تو ہے کہ جال جو خواہشات کے وہ نہ بنے جائے، بالکل مختصر سا یہ دیکھا جائے کہ لڑکا، اگر لڑکے کے متعلق تو یہ دیکھا جائے کہ لڑکا حلال کماتا ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں، نمازوں کا پابند ہے یا نہیں، آپ کی بچی کے نان و نفقہ کا جو حق اس پر آئے گا وہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے۔ اور لڑکی کے معاملے میں یہ دیکھا جائے کہ اچھے نسب سے ہو اور دیندار ہو، دین کا علم رکھتی ہو، تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو وہ اچھی پرورش کر سکے، یہ دیکھا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل شادی کے معاملات کو آسان کریں گے تو گناہوں کے انشاءاللہ عز و جل دروازے بند ہوں گے۔ کوئی روحانی علاج بھی اگر ہو تو ارشاد فرما دے کہ اسباب بنے جلد سے جلد نکاح کے۔ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ غیبی اسباب انشاءاللہ بن جائیں گے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ عمل جو ہے رات سونے سے پہلے تا حصول مراد، جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عمل آپ کو کرتے رہنا ہے۔ عمل یہ ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب 300 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے شادی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم غیب سے انشاءاللہ اسباب
बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपने दुरूद इब्राहिम कहा, तो दुरूद इब्राहिम ही पढ़ना है अव्वल व आखिर? जी हाँ, 11 जो हम 11 नमाज में पढ़ते हैं। ठीक है, दुरूद इब्राहिम अव्वल व आखिर आपने पढ़ना है और 300 मरतबा या वहाबू। इंशाअल्लाह ये अमल ताहुस्सुल मुराद करते रहे, जल्दी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिश्ते के असबाब बन जाएंगे। अच्छा शोएब, एक सवाल हुआ था साजिद बिन सिद्दीक़ा खातून, इसके मुतालिक सवाल हुआ था कि घर में जो है वो मुर्गी हो सकता है पालते हो, तो वो मुर्गियाँ इंतकाल कर रही है, मर रही हैं, तो उसके लिए कोई इस्तिखारा भी करना था। पहले तो इस्तिखारा का जवाब। इस्तिखारा साजिद बिन सिद्दीक़ा खातून, इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में आपके ऐसा कुछ भी किया कराया जादू जिन्नात के मामलात नहीं है घर पर, सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मसला याद रखें, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। ठीक है, इसका कोई रूहानी इलाज भी कि इनके जानवर भी महफूज रहे? जी जी, इसके लिए करना ये है कि अब इन्होंने बताया कि घर में जो जानवर वगैरह रखे हुए अब ये लगातार मरते जा रहे हैं, मज़ीद घर के अंदर परेशानी वगैरह का भी इन्होंने ये जैसे मामलात बता रहे। तो अब इसके लिए करना ये है आपने कि घर के अंदर अगर आफत बलायात वगैरह या फिर परेशानी का मामला हो तो आपने एक प्याला लेना, नया प्याला, इसमें या वाली लिखना है, लिख करके इसमें पानी डाल दीजिए। अच्छा, ये जो लिखेंगे आप, ये ऐसी पेन से लिखना है कि पानी डालते साथ ये मिट जाए, यानी घुल जाए। अब इस पानी को आपने घर के चारों दीवारों पर छिड़क दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसी परेशानी या मुसीबत जो भी है, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से दूर हो जाएगी और अल्लाह की रहमत इंशाअल्लाह शामिल हाल हुई तो परेशानी बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपने एक तो ये अमल जो बताया गया है कि प्याले वाला, ये भी करे। अच्छा, एक जो आपने कल भी बताया था कि जानवर को आफतों से, क्या वो यहाँ किया जा सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि अपने दुकान या मकान, अपने मालो असबाब पर, अपने जानवरों पर ये वजीफ़ा या अल्लाह 49 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दें तो इंशाअल्लाह जानवर बीमारी से, नज़र बद से, हर तरह की आफत से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। यूट्यूब पर बहुत सारे सवालात मौसूल हुए हैं, कुछ सवालात को सिलसिले में शामिल करते हैं। एक सवाल हमें ये मौसूल हुआ है कि मेरे लिए रिश्ता आया है। देखें नाज़रीन इकराम, याद रखें कि रिश्ता तय करने के लिए कि रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर है, यानी इस तरह के मामले में इस्तिखारा के लिए हमारे कुछ सवालात होते हैं जो मुफ्तियान इकराम की तरफ से हमें दिए गए हैं कि ये सवालात करने के बाद ही उस मसले में इस्तिखारा किया जाए। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, जिन्होंने हमको ये सवाल भेजा है वो अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको मैं एक नंबर अभी अर्ज़ करता हूँ, ये नंबर को आप नोट फरमा लें और अभी आज रात 12 बजे तक, फिर कल 9 ज़ुल्हज हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में है, 10, 11, 12 यानी 4 दिन अब हमारी ये सर्विस बंद रहेगी। ईद के दिन है और फिर कल अरफा का दिन है, तो ये 4 दिन हमारी सर्विस बंद रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। फिर इन 4 दिन के बाद हमारी सर्विस शुरू होगी। तो अगर आप अभी हमें सुन रहे हैं और आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं आपके इस निकाह के मामले में कि ये रिश्ता बेहतर है या नहीं, तो आप इस नंबर पर रात 12 बजे से पहले हमें कॉल कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको फ़ोन पर ही इस्तिखारा करके जवाब दे दिया जाएगा। कुछ हमारे सवालात होते हैं, उसके जवाब मिलने के बाद ही इस पर इस्तिखारा किया जाता है। आपसे इंशाअल्लाह फ़ोन पर ही वो सवालात हो जाएंगे, आप जवाब दे दें। अच्छा, ये याद रहे कि ये इस्तिखारा के लिए मर्द ही कॉल करें, यानी हमारे फ़ोन पर इस्तिखारा करने के लिए मर्द हजरात ही कॉल करें। नंबर आप नोट फरमा लें, 02268971126 02268971126। इस पर आप कॉल कर लें, इंशाअल्लाह इस्तिखारा हो जाएगा। एक सवाल है उमेर शाह भाई के अकाउंट से, ये सवाल हो रहा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे वालिद मेरी अम्मी से बात नहीं करते और ना ही घर में ठीक से बात करते हैं। तो इसका एक है कि घर में जो है वो वालिद साहब का एक ऐसा मिजाज है कि वालिदा दुनिया भर के लोगों से तो मोहब्बत से बात करते हैं और बस अपनी बीवी हैं, अपने बच्चों से हैं। वो कभी कभी किसी किसी का ऐसा मिजाज होता है कि पता नहीं इनसे क्यों चिढ़ होती हैं, बात नहीं करते हैं। तो मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाए और इनका आपस में अगर कोई मामलात है तो वो ख़त्म हो जाए, ना इत्तेफाकी वाला मामला है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए कोई रूहानी इलाज किया करे। जैसे अब शोहर का मामला बयान किया जा रहा है, बीवी कर ले तो शोहर का मिजाज अच्छा हो जाए, बात करने लग जाए। इसके लिए आप जो है ना, या अव्वलू
یا اولو 100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. اگر بیوی کے ساتھ مسئلہ ہے تو بیوی پڑھ لیں، شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے تو شوہر یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی آپس کی ناراضگی دور ہوگی، محبت بھی انشاءاللہ بڑھے گی. اسی کے ساتھ ساتھ یا ودود ایک بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پلائیں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اچھا، یہ پلانے جو پانی میں دم کر کے پلانے کا ایک مشورہ ہے کہ دم کر کے پلانے کا کام جو ہے یہ بیٹا یا بیٹی کر لے بیوی کی جگہ، ورنہ اچھی نیت سے کریں گے کہ میاں سب گھر والے بھی پی سکتے ہیں. ہاں یہ بھی بہتر ہے کہ گھر والے بھی پی سکتے ہیں. تو اس کو آپ جو ہے یا تو پھر پانی میں دم کر کے، جو آپ پانی جس ذریعے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے مٹکے کے ذریعے پانی استعمال کرتے ہیں تو مٹکے پہ دم کر دیں، لیکن احتیاط بھی پھر آپ کرنی ہوگی کہ وہ پانی پھینکا نہ جائے، پانی ختم کیا جائے. تو یہ ایک احتیاط کی جائے. اگر صرف گلاس میں ہی دم کر کے دینا ہے تو کبھی بیٹا یا بیٹی کرے یا ماں کر لے یا والد کر لے، تاکہ دوسرا کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. اچھا، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے جو سوال سے ظاہر یہی ہے کہ بیٹا یا بیٹی نے سوال کیا ہوگا. تو دیکھیں، جیسے آپ نے ایک ذکر کیا ہے کہ والد صاحب گھر میں بھی ٹھیک نہیں رہتے ہیں، تو میں ایک مشورہ دوں گا کہ والد صاحب کی خدمت کرے. اور دل جیتنا جو ہے نا، تو وہ خدمت کے ذریعے دل جیتنے کی کوشش کریں. آپ خدمت کریں گے، اگر وہ ٹھیک نہیں رہتے ہیں اور پھر ہماری طرف سے بھی ایسا ہی رویہ رہے گا کہ ابو بات نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے، ابو غصہ کر رہے تو ہم بھی غصے میں جواب دیں گے، تو پھر بات بننے کی بجائے زیادہ بگڑے گی. والد صاحب زیادہ پھر گھر سے بدزن ہوں گے، آپ لوگوں سے بدزن ہوں گے. آپ ان سے محبت بھرا سلوک کریں، پیار کریں، اور ایک مؤدبانہ انداز رکھیں. والد صاحب آئے تو پیر دبانے کے متعلق پوچھ لے کہ میں آپ کے ہاتھ پیر دبا دوں، کچھ کسی چیز کی تمنا ہے تو میں وہ لا دوں. اس طرح کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دل جیتیں گے، اور پھر گھر میں والد صاحب کا آپ لوگوں کے ساتھ میں مزاج بھی، رویہ بھی اچھا ہو جائے گا. ایک سوال ہے، السلام علیکم، میرے کو 2 ہفتے سے کان میں پرابلم ہے، ڈاکٹر سے دوا لینے کے بعد بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے، سننے میں بہت دقت ہو رہی ہے، کان پورا بلاک ہے، کان میں تکلیف ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اس کے لیے آپ جو ہے یا سمیعو 21 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے دونوں کانوں پر دم کر دیں. اس سے انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. چلتے ہیں پہلے اور کچھ مزید آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوال دیجیے. نظر کمزور ہو جاتی ہے اور صحیح سے نظر نہیں آتا ہے دور کا، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کچھ ایسا وظیفہ وغیرہ کچھ بتا دیجئے جس سے نظر کمزور ہے وہ دور ہو جائے، جو مرض ہے وہ دور ہو جائے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نظر کمزور ہے اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم استخارہ السلام. کرانا ہے. میرے بھانجے کی طبیعت خراب رہتی ہے، بار بار بخار آتے رہتا ہے اور سوتے وقت وہ ڈر جاتا ہے. بھانجے کا نام ہے حسین، بھانجے کی امی کا نام ہے صبیحہ فاطمہ. برائے صبیحہ کرم فاطمہ. استخارہ کر دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. بار بار جو ہے وہ بخار آ جاتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے. طبیعت خراب رہتی ہے، بار بار بخار آتا ہے، رات میں ڈر کر بھی اٹھتا ہے بچہ. تو حسین نام بتایا ہے اور ان کی والدہ کا نام صبیحہ فاطمہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا استخارہ کر کے بھی عرض کرتے، روحانی علاج بھی بتاتے. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضور عرض ورحمۃ یہ ہے اللہ وبرکاتہ. کہ کافی دنوں سے ایک بزنس میں شروع کیے ہیں، لیکن کام کرتے ہیں اور آخر میں پہنچتے پہنچتے نقصان ہو ہی جاتا ہے. مطلب جس بھی فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں اس میں نقصان ہی ہو جا رہے ہیں. برائے کرم شعبہ روحانی علاج سے گزارش ہے کہ وظیفہ عطا فرمائیں، اور اگر ممکن ہو تو استخارہ ہی فرما دیں. نام نہیں بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے، استخارہ اگر کروانا ہے، آپ میں سے کسی کو بھی استخارہ کرنا ہو اور آپ اگر اپنا کال ریکارڈ کروا رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ بتائے اور اس کے ساتھ میں جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام، ان کی والدہ کا نام بھی ساتھ بتایا کریں. چلے انشاءاللہ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں کہ آپ کو پھر کام میں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عرض تھی کہ بال جو ہے بہت جھڑتے ہیں
تو اس تعلق سے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بال بہت جھڑتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیں. حسین بن صبیحہ فاطمہ کا استخارہ کرنا ہے، جسے سب نظر کمزور ہو گئی ہے، صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ اس کے لیے آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر آپ لگائیے. اس سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نظر کی جو کمزوری ہے دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں پڑھ لینے کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا نورو، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اس کو، 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد پھر یہ انگلیوں کے پورے پہ آپ دم کر کے آنکھوں پر انشاءاللہ لگائیں. اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا اور نظر کی کمزوری بھی انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک سوال جو ملا تھا کہ بزنس شروع کرتے ہیں، یہ ان کا شاید تجربہ ہوگا، انہوں نے بزنس بدل کر بھی دیکھا ہوگا کہ جو بھی بزنس کرتے ہیں تو کچھ دن تو چلتا ہے، لیکن جیسے اب امید ہوتی ہے کہ اب کامیابی ملے گی، اب انکم آئے گی. ابتداً تو جب بزنس شروع کرتے ہیں تو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اب جب اس کا آؤٹ پٹ لینا ہے، انکم آنی ہے، تو اس وقت نقصان ہو جاتا ہے. اس طرح شاید ان کا کہنے کا مقصد تھا. تو کیا فرمائیں گے کہ بزنس شروع کرے تو پھر وہ کامیاب بھی ہو ان کے لیے؟ ہر نیک اور جائز کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھیں، اور کوئی بھی چیز آپ لین دین کر رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 21 بار پڑھنے کی آپ عادت بنا لیں. انشاءاللہ الکریم اس سے انشاءاللہ ہر قسم کے نقصانات سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہر عصر کی نماز کے بعد یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں. اللہ نے چاہا تو آپ ہر آفت سے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی شعیب بھائی استخارہ کرنا تھا، جی پھر انشاءاللہ بال جھڑنے کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں. حسین بن صبیحہ کا کیا فرمائیں گے؟ حسین بن صبیحہ ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ اب جنہوں نے بتایا تھے کہ بچہ رات میں سوتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور روتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بچے کو سلائے، تو اب یہ چاہے رات میں سلائے یا دن میں کبھی بھی سلائے، تو بچے پر جو نا 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا، پڑھ کے دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ڈرنا بچے کو جو لگ رہا ہے یہ دور ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بتایا تھے بخار آتی ہے جاتی ہے، بار بار بخار کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک تعویذ تیار کر لیجئے. یہ تعویذ تیار کرنے کا طریقہ آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک سادہ کاغذ لے لیجئے اور اس پر 47 ٹائمز آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اس کو لکھ لینا ہے. لکھ کر کے اس کو اپنے بازو پر یا گلے میں بچے کے پہنا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس تعویذ کی برکت سے بخار اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی ایک سید صاحب ایک سوال تھا کہ بال بہت جھڑتے ہیں، تو اس کے لیے کہ بال جھڑنا بند ہو جائے کوئی روحانی علاج، کوئی عمل کرے؟ جی اس کے لیے آپ جو ہے باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجیے. روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی آپ مالش کیجیے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سر کے بال جھڑنا انشاءاللہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یوٹیوب پر سوال موصول ہوا ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں. ایک سوال ہے کہ سلام حضرت، کچھ ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ بکرا رات دن آواز بہت کرتا ہو، تو اس پر ایسا کچھ پڑھ کر دم کر دیا جائے کہ آواز کم نکالے. اگر ایسا کوئی عمل ہو تو سب سے پہلے تو انسانوں پہ دم کرنا پڑے گا، کہ جتنے انسان
جتنی فضول گفتگو کرتے ہیں، بک 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 کرتے رہتے ہیں. امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں نا، بعض تو اتنے باتونی ہوتے کہ سو جاتے ہیں تو نیند میں بھی باتیں کرتے ہیں. تو اب بکرا ہے، آپ نے اس کو لایا ہے، اب وہ شور کر رہا ہے تو کرنے دیجیے. اب اس کے دن ہے بیچارے کے، اس میں کیا روحانی علاج اس کریں. میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا اعجاز بھائی، بسا اوقات جو بکرے ہوتے ہیں اس کو رکھنے کا طریقہ انداز، یا جہاں پر بھی رکھ رہے ہیں وہاں پر صفائی وغیرہ کے حوالے سے، اور پلس اس کے کھانے پینے کا خیال وغیرہ، کیونکہ بسا ہو اوقات سکتا ہوتا ہے کہ کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے شاید یہ چلا رہا ہو کہ مجھے بھوک لگی کچھ دے دیجئے کر کے. پانی وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم تو سو جاتے ہیں، اب بکرے تو پیاس کے مارے یا کھانے کی وجہ سے، کیونکہ اب یہ ہوتا ہے معاملہ کہ جانور کے سامنے اناج جو بھی ان کا چارہ وغیرہ ہو یہ رکھ دیا جائے تاکہ جب بھی اس کو بھوک لگے کھا لے. تو یہ بھی ہو شاید اس وجہ سے بھی چلاتا ہو بکرا. ہاں، بڑی اچھی توجہ شعیب بھائی نے دلائی کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے کہ ہم تو خوب کھا پی کر ہم تو سو گئے، اور بیچارے کو کھانا رات میں دینا تھا، وہ اس کا جو چارہ ہے، نئی جگہ بھی ہوتی ہے اس کے لیے. ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی سید صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واقعی میں تکلیف ہو اس کو، ہاں یہ بھی ہو تو سکتا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چلا رہا ہو. جیسے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہماری بھی نیند جو ہے وہ اچاٹ ہو جاتی ہے، پھر ہم بھی آہ اوہ کر رہے ہوتے. تو کوئی ایسا عمل کہ اگر وہ کرے، اگر تکلیف کی وجہ سے اگر وہ بکرا چلا رہا ہے تو اس کا چلانا بند ہو جائے، کہ پڑھ کر اگر ہم دم کر دیں اس کو تو وہ آفت اس کی دور ہو جائے اور اس کو راحت ہو جائے. اس کے لیے آپ جو ہے یا قہارو یا قہارو 100 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے بکروں پہ دم کر دیں، اس سے انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے. جب تک آپ اپنے جانور کو ذبح نہیں کرتے تب تک روزانہ پڑھ کر اس پر دم کریں، انشاءاللہ وہ آفتوں سے بچے گا. اگر واقعی کسی آفت کی وجہ سے اگر وہ چلا رہا ہے تو انشاءاللہ پھر آفت دور ہوگی، تکلیف دور ہوگی، تو چلانا بھی بند ہوگا. پھر جیسے شعیب بھائی نے توجہ دلائی کہ اس کا چارہ پانی اس کا باقاعدہ پورا خیال رکھے. اسے ہم نے لائے ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا بڑا سعادت مند جانور ہے، اس کی خوب خدمت کرے. ساتھ میں اس کو جس باڑے میں آپ نے باندھا ہے، جس جگہ باندھا ہے، اس کے صفائی کا بھی خیال رکھے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا میں اجازت اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. جی اس میں یہ چیز بھی عرض کرنی تھی، آپ رہنمائی فرمائیے گا. اب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا، جیسے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے یا بڑے جو بھی ہوتے ہیں، وہ بکرے کو جو ہے نا دن بھر لے کے جاتے، گھماتے پھراتے، پھر ایک بکرے کو دوسرے بکرے سے لڑانا، اور پھر یہ کرنا، اور پھر جب ان کا کام ہو جاتا ہے، اب یہ تھک جاتے ہیں، اب بکرے بھی تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، اب یہ چلے جاتے گھر پر. اب اس کے بعد میں ہوتا ہے یہ معاملہ کہ بکرے پھر نیچے، وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید لگ گیا ہوگا مار کہیں پر. تو بڑے جو بھی ہو وہ ایک مرتبہ دیکھ لے روزانہ رات میں سونے سے قبل کہ کہیں مار تو نہیں لگ گئی ان لوگ کے لے کے جا کے بچے نے ایک دوسرے میں لڑائی کرنے کی وجہ سے، یہ بھی چیک کر لیا. دوسری چیز یہ بھی کہ ایک یہ بھی تھا کہ اس پر بھی کہ اب بکرے لے کے جا رہے ہیں، اب لے کے جاتے جاتے اچانک کسی کے ہاتھ سے جو ہے رسی وغیرہ چھوٹ جاتی ہے. اب وہ بکرا چلتے بھاگتے 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 کسی کو ٹھوکر لگ گئی یا لگ گیا، مار دیا. اب وہ مار جو لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ہے کہ ایسا کہ کسی بندے کو مار لگ گئی تو اب اس کے درد کے لیے بھی کوئی وظیفہ؟ سید صاحب سے لیتے کہ اگر کسی کو لگ گیا ہے، پہلے تو یہ واقعی میں ایک جو توجہ دلائی جا رہی ہے، اور امیر اہل سنت بھی اس کی بارہا توجہ دلاتے، ہمارے FGN چینل پر بھی ہو سکتا ہے بارہا یہ توجہ دلائی گئی ہو کہ ہمیں اپنے جانور کو ہم نے قربان کرنے کے لیے لایا ہے، اس کو تماشا دکھانے کے لیے نہیں لایا ہے کہ ہم اس کو ہمیں بڑوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے ہمارے جانور کو چرانے ہی کے لیے لے جا رہے یا چرانے کے نام پہ اس کو اپنے دوست کے جانور کے ساتھ لڑانے لے جا رہے. اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اگر ایسا کرتے نظر آئے تو بچوں کو پیار محبت سے سمجھائے، ایسے کام سے منع کرے. یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لے کر گئے اور پھر دونوں جانوروں کو آپس میں لڑا دیے، پھر بڑے بڑے لوگ بھی وہ تماشائی بن جاتے ہیں، چھوٹے بچے تماشا دیکھ رہے، تو یہ بھی ہوتا ہے. پھر بچے اس طرح بھی نادانی کرتے ہیں کہ اس کی رسی کو پکڑے ہیں اور تیز خود دوڑ رہے ہیں، وہ بیچارہ جانور کو بھی دوڑا رہے ہیں تیز. اس طرح کرتے جانور اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کی رسی کو کھینچ کر اس کو گھسیٹ رہے. تو یہ اذیت دینے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے بچے اس طرح کر رہے ہیں تو ہم بڑوں کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں سمجھانا چاہیے، بچوں کو منع کرنا چاہیے. اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کرنے میں وہ جانور ایسی چوٹ کھا جائے، اس کو ایسا چوٹ لگ جائے کہ وہ آپ کی قربانی کے پھر لائق ہی نہ رہے. تو یہ پھر ایک شرعی مسئلہ بھی بنتا ہے. پھر مفتی صاحب کے پاس آ کر آپ کو اس کی چوٹ کی ایک حیت بھی بیان کرنی پڑے گی کہ ایسی ایسی چوٹ لگی ہے تو اب وہ قربانی کے لائق رہا یا نہیں رہا. تو اس طرح کی حرکتیں اگر بچے کرتے ہیں تو ہم نے منع کرنا چاہیے. اور اچھا جانور اگر بدک جائے کسی کو
مار دے، سینگ مار دے، لات مار دے، تو اگر انسان کو اگر نقصان پہنچتا ہے، قربانی کے دنوں میں بالخصوص اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جانور کو ہم نے لٹایا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بے ساختہ دوڑنے لگا تو کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکتا ہے. تو لوگ اگر ایسا عمل کہ یہ کر لے تو انشاءاللہ ان کی جان کو حفاظت رہے گی، اور اگر لگ جائے تو اس سے ان کی حفاظت، یعنی وہ تکلیف سے ان کو نجات کے لیے کوئی عمل. جی، اس کے لیے آپ جو ہے یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو 29 مرتبہ 29 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ ہر طرح کی ناگہانی آفات، بلا، مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب کرے. ایک اور سوال جو یوٹیوب پر موصول ہوا ہے وہ لیتے ہیں. یہی اسلام بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے، یہ فیڈ بیک بھی دے رہے، اللہ پاک اس پروگرام کو بری نظر سے بچائے، آمین. ایک سوال مزید موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم، میرا نام آصف ہے، مجھے بے چینی اور گھبراہٹ بہت ہوتی ہیں، استخارہ کرانا ہے، روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے. میری والدہ کا نام حمیدہ بانو ہے. آصف بن حمیدہ بانو، گھبراہٹ اور بے چینی بہت رہتی ہے، آپ ان کا استخارہ بھی فرمانا ہے، استخارہ بھی کرنا ہے اور روحانی علاج بھی جاننا چاہتے ہیں. چند سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آڈیو سوالات دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ارغمان بنت رابعہ ایک طالب علم ہے جس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے مدرسے کی، اب گھر میں رہتا ہے دن بھر اور عجیب غریب حرکتیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے والدین سے، اور دن بھر سوتا رہتا ہے، رات میں بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، گھر والے سمجھاتے ہیں تو نافرمانی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. برائے کرم اس کا استخارہ فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھائی چھوڑ کر گھر پر ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور دن بھر سونا ہے، پھر کچھ نہیں کھایا ہے تو رات میں کھانا کھاتا ہے، اس طرح کا معاملات بچے کے بتائے جا رہے ہیں. امان نام بتائے نا انہوں نے؟ ارغمان جی ارغمان بتائیں. ارغمان، ٹھیک ہے، آپ نوٹ فرما لیں، ان کا بھی استخارہ کرنا ہے. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے، کاروبار میں برکت کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض یہ تھا کہ کینسر کا کوئی علاج بتا دیں، جزاک اللہ خیر. کینسر کا علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو، کینسر کا علاج. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. আমানান সাজিদ উদ্দিন, আমি আজ করছি যে মানে কানে খুব বেশি ব্যথা দেয়, তার একটা মধ্যে वजीफा বলে দেন. अस्सलाम वालेकुम. ये इस्लामी भाई, बंगाली इस्लामी भाई है, बंगाल के रहने वाले. इनका नाम सजील है. ये कह रहे हैं कि इसके कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहता है, दर्द रहती है, तो रूहानी इलाज के मजलिस से ये गुजारिश है कोई इसका वजीफ़ा अता फरमा दीजिए. ٹھیک ہے، کان میں تکلیف رہتی ہیں، اس کا روحانی علاج جاننا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی، آپ 2 استخارے کرنے ہیں، آپ استخارہ فرما لیں. جی سید صاحب، سوال ہوا ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے روحانی علاج جاننا ہے. جی، اس کے لیے آپ جو ہے نمازوں کی پابندی فرمائیں اور بعد نماز فجر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور پھر یا وہاب یا وہاب یا وہاب 1400 بار پڑھیے. انشاءاللہ الکریم رزق میں انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی اور انشاءاللہ کاروبار آپ کا خوب چمکے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. تو یہ روزی میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے آپ نے 1400 بار یا وہابو اول و آخر درود پاک کے ساتھ میں پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اور اول و آخر 14 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے اس طرح یاد رکھیں کہ 14 کا فگر ہے اس عمل کے لیے، اول و آخر 14 بار درود پاک اور درمیان میں 1400 مرتبہ یا وہابو، اور اسے نماز فجر کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو
جو ہے وہ کاروبار جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ الکریم برکت ہوگی۔ کینسر کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں کہ کینسر اگر ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج۔ بعض اوقات کینسر میں جو ہے وہ اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ظاہری جسم کے اوپر نا کچھ زخم بھی ہو جاتی ہے، یا پھر اندرونی طور پر بھی ایک زخم ہوتی ہے۔ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے لیکن اس طرح کے بھی معاملات کچھ سامنے آتے ہیں کہ زخم جیسے سر کے اندر زخم کی وہ اس کی گانٹھ ہے، کینسر کی گانٹھ ہے، یا جسم کے اندر کینسر کی گانٹھ ہے، تو اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ کوئی اثر روحانی علاج کے اگر زخم ہے اندر ہو یا باہر تو اس کے لیے بھی کوئی عمل۔ جی، اس کے لیے آپ جو ہے جیسا آپ نے بتایا زخم کے حوالے سے 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 100 بار پڑھ کر جو ہے جس جگہ پر زخم ہے اس پر آپ دم فرمائیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ زخم انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ میں۔ صحیح۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اول آخر 11 بار درود ابراہیم، جی ہاں درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی میں دم کر کے ضرورتاً دوسرا پانی بھی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پئیں۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک کرنا ہے بلا ناغہ، انشاءاللہ الکریم کینسر کے مرض سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جی، اور ایک عمل یہ بھی آپ چاہیں تو کر لیں کہ یہ آیت مبارکہ جو سورۃ الملک میں ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، آیت نمبر 14 ہے سورۃ الملک کی، آپ نے اسے 2022 بار 2022 ٹائمز آپ نے پڑھنے ہیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور جو دوائی آپ کو ڈاکٹر نے دیا ہے وہ ساری دوائیوں پر آپ یہ پڑھا ہوا عمل دم کر دے، اور ساتھ میں پانی پر بھی دم کر لے، اور جو ہے دوائی جو ہے جو دم کے پانی کا جو عمل بتایا گیا ہے سورہ مریم والا اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، اگر وہ پانی پہ دم کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پانی اسی پانی کو آپ استعمال کریں ان دوائیوں کے لینے میں، اور وہ پانی تو آپ اور وقت میں بھی پی سکتے ہیں، اور یہ دوائی اسی پانی سے استعمال کرے جس پر آپ نے دم کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلدی اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید ہے کہ شفا مل جائے گی۔ جی شعیب بھائی، استخارے بھی کرنے تھے، 2 استخارے، کیا فرمائیں گے؟ محمد آصف بن حمیدہ بانو، ان کا استخارہ کیا گیا، بتا رہے تھے کہ گھبراہٹ بے چینی کا ہے ان کا معاملہ۔ استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دوسرا ارغمان بن رابعہ، ان کا استخارہ کیا گیا، نافرمان کرتے، عجیب عجیب حرکتیں ہیں، گالی دیتے ہیں، اور کھانا نہیں کھاتے ہیں، رات میں ہی کھانا کھاتے، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ گھبراہٹ و بے چینی کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ نے کہ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھبراہٹ، بے چینی، الجھن یہ سب دور ہوگی۔ اب مسلسل اس کا ورد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے، اللہ نے چاہ تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جو ارغمان بھائی کا لیے جو آپ نے استخارہ کا جواب بتایا، اثرات ہیں، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج کن کے لیے کیا جائے تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ خود اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ مبارک کلمات پڑھتے رہے، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس کی باکثرت ورد کرتے رہے اس کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہ تو یہ مبارک نام کی برکت سے ان کے پر جو آسیبی معاملات ہیں وہ دور ہوئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، جنات کے اگر کسی کے اوپر معاملات ہیں تو اس کے لیے ایک تو عمل جو ابھی بیان کیا گیا ہے یہ بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تعویذ بھی اگر آپ جو ہیں وہ بنا کر ان کو پہنا دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنات کے اثرات ان پر سے ختم ہو جائیں گے۔ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسے 41 ٹائمز ایک سادے کاغذ پر آپ لکھیں
اور لکھ کر اسے کسی کپڑے یا ریگزین وغیرہ میں سی کر جس پر اثرات ہیں یا تو اس کے گلے میں ڈال دے یا اس کے بازو پر باندھ دے انشاءاللہ عز و جل اس پر سے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اچھا سید صاحب، ماشاءاللہ انڈیا بھر میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی تعویذ مل جائے گا اثرات وغیرہ کے ختم ہونے کے لیے؟ جی بالکل، ہمارے روحانی علاج کے بستوں پر ہر طرح کے علاج کیے جاتے ہیں، چاہے جناتی معاملہ ہو، عصب والا معاملہ ہو، جادو کے معاملات ہیں، بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، ہر طرح کے روحانی علاج کیے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ ایک تو جیسے آپ بتاتے کہ فری آف کاسٹ جی ہاں، ہم تعویذات دیتے، لیکن خاص کر کے جادو کے معاملات میں اور جنات کے معاملات میں علاج میں بڑے پیسے لگتے ہیں، کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو، اور واقعی میں ہے بھی نہیں آسان، تو اس کے علاج وغیرہ میں تو پھر بہت کثیر رقم بھی خرچ کرنی پڑتی ہے، تو کہ یہاں پر اس کے بھی تعویذات فری آف کاسٹ ملے گی؟ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے یہاں روحانی علاج پر کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ روحانی علاج کیے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ جہاں سے بھی آپ نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، کال کیا ہے، میسج ریکارڈ کروایا ہے، تو آپ اپنے شہر میں جو دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران ہوں گے ان سے رابطہ کریں اور معلومات کر لیں کہ کہاں روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے، وہاں پر آپ جائیں اور اپنے بچے کا علاج کرائیں، تعویذات ان کے لیے حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل علاج کرائیں گے، تعویذات حاصل کریں گے تو بچے پر سے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، بچے کی انشاءاللہ عادت نارمل انسانوں کی طرح ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اگر تعویذات کا بستہ کہیں پہ اگر ان کو میسر نہ ہو، نہیں ملتا ہو ایسی جگہوں پر، تو اس کے لیے کیا سسٹم ہو؟ الحمدللہ انڈیا میں جو ہے ویسے 400 سے بھی زائد مقامات پر ہمارے روحانی علاج کے اسٹال اس وقت میں لگتے ہیں، تو اگر آپ ایسے شہر میں ہیں کہ وہاں کہیں روحانی علاج کا اسٹال نہیں ہے تو آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری واٹس ایپ سروس ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں گے، انشاءاللہ ہم یہاں سے آپ کے لیے بائی پوسٹ تعویذات بھیج دیں گے اور آپ اس کو استعمال کرائیں گے تو بچے کو فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر بھی چاہے تو آپ نوٹ فرما لیں، 7400451126 7400451126، اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے تعویذات بھیج دیے جائیں گے۔ اچھا، اس میں خیال رہیں کہ اس میں آپ نے ہمیں وائس نہیں بھیجنی ہے، شارٹ میں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے گھر کا مکمل ایڈریس بھیج دیں۔ ایک سوال بنگالی زبان میں بھی ہوا تھا کہ کان میں درد رہتا ہے اور سنائی دینے میں بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو ایک تو روحانی علاج آج بیان ہو ہی چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ناظرین ابھی جوائن ہوئے ہو، اگر دوبارہ سے وہ روحانی علاج ان کے لیے بیان کر دیا جائے اگر کان میں درد ہے کسی کے۔ روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، ساتھ ساتھ کچھ علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ یا سمیع 21 ٹائمز اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ دونوں کانوں پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم کان کا درد جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے خالص شہد، جی ہاں خالص شہد یا پھر تلسی کے تیل کے چند قطرے جو ہیں کان میں ٹپکانے سے انشاءاللہ تعالی کان کے درد میں انشاءاللہ آپ کو راحت ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو ادرک کا جو رس آتا ہے اس کا ایک قطرہ جو ہے کان میں ٹپکانے سے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ کان کا درد جو ہے جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ علاج جو ہے وہ کیا ڈاکٹرز کے مشورے سے کریں؟ جی ہاں، اس طرح کے جو بھی علاج اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ذریعے ہی کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ علاج فائدہ مند تو ہے لیکن ہر ایک کو موافق ہے، ضروری نہیں، آپ کے کان کی کیفیت کچھ اور ہو سکتی ہے اور یہ آپ علاج کریں تو اللہ نہ کرے آپ کو نقصان ہو جائے، تو عمل سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا جسم ہو سکتا ہے اس کو ابھی ایکسیپٹ نہ کرے، اس لیے جس ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے کان کا علاج کرا رہے ہیں ان سے یہ بتا دیں کہ کچھ گھریلو علاج بھی اس طرح کے سامنے آئے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اگر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ کر سکتے تو آپ پھر اس کو کر لے، ورنہ روحانی علاج بھی الحمدللہ بتایا گیا ہے، روحانی علاج آپ کریں، ڈاکٹر کو اگر ڈاکٹر کو چیک نہیں کروا رہے ہیں تو مشورہ ہے کہ ڈاکٹری علاج بھی آپ کروائے، انشاءاللہ اللہ پاک کس کے ذریعے شفا عطا فرما دیں یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، تو آپ دونوں علاج کرا لیں، روحانی علاج بھی کرتے رہے، ڈاکٹری علاج بھی کریں، اللہ پاک نے چاہا تو ضرور شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی کچھ آڈیو سوالات لیتے ہیں، جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमत llahi वबरकातुह। पथरी का कोई वजीफ़ा अता फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। पत्थरी का रूहानी इलाज, ठीक है इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। जी एक और सवाल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम आँखों की वरहमतुल्लाहि रोशनी के ताल्लुक से कोई वजीफ़ा हो, कोई भारी वजीफ़ा, तो वो इनायत फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आँखों की रोशनी के लिए भारी वजीफ़े की हाजत है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भारी रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। यानी भारी से मुराद से सब कोई ऐसा बड़ा अमल बताए कि पढ़ने में टाइम भी लगे तो फिर उसका असर भी भारी होगा इंशाअल्लाह। एक सवाल यूट्यूब का भी शामिल करते हैं। मोहम्मद कासिम भाई ये सवाल कर रहे हैं, काम करते करते नज़र लग जाती हैं, ऐसा कोई आसान सा नज़र बद का रूहानी इलाज भी बता दीजिए। टाइम भी बिल्कुल मुख्तसर है, क्या फरमाएंगे? पथरी का रूहानी इलाज के अमल करें और पथरी भी निकल जाए। जी, इसके लिए आप जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल आखिर, और 7 बार सूरह अलम नशरह, सूरह अलम नशरह हर बार सूरह शुरू करने से पहले एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर गुर्दे पर आप जिस गुर्दे में पथरी है उस पर आप दम कर दें, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और एक सवाल ये भी मौसूल हुआ है कि आँखों की रोशनी के लिए कोई अमल। इसके लिए आप जो है फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर मरीज़ पर दम करें, इंशाअल्लाहुल करीम आराम आ जाएगा और आँखों का दर्द भी अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, नज़र बद के लिए काम करते हैं नज़र लग जाती है, इसके लिए तो आसान सा वजीफ़ा ये है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 बार 60 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने पर दम कर लें, इससे इंशाअल्लाह आप नज़र बद से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, अगर ये आपका एक तजरीबा है कि आप को नज़र लगती ही रहती है, तो इसके लिए एक सही साहब कि अगर नज़र, एक तो है कि नज़र लग गई, उतार अमल किया उतर गई, लेकिन कोई ऐसा अमल कि वो करे तो फिर नज़र बद ना लगे, उसके लिए कोई रूहानी इलाज इनके लिए? इसके लिए अपने रूहानी इलाज के बस्ते से तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल फरमाएं, ठीक है, ये भी करते रहें। अब अल्लाह न करे नज़र आपको लग गई है तो फिर आप जो है बिस्मिल्लाह शरीफ 7 बार और 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा जो है सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास, जब भी आप पढ़ें तो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 अदद सुर्ख मिर्च पर दम कर दीजिए। फिर इन मिर्चियों को आप जो है मरीज़ के सर के गिर्द 21 मरतबा इसके गिर्द घुमाएं और फिर इसको चूल्हे में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह करीम नज़र का जो असर है वो दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक ऐसा रूहानी इलाज भी अर्ज़ करता हूँ जो एक कुरान पाक की आयत मुबारका है, ये आप इसका रेफरेंस भी नोट फरमा ले। ये अमल को आप रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले और अपने ऊपर दम करें। अगर आपका ये तजरीबा है कि आपको अक्सर नज़र लगती है, आप ये अमल शुरू करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको फिर नज़र नहीं लगेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये आयत मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नज़र बद से बचाने ही के लिए नाजिल हुई थी कि एक बड़ी रिवायत वक्त नहीं है कि अब वक्त मुख्तसर है, इख्तिताम की तरफ है, बस ये आयत मुबारका का प्रेफरेंस नोट फरमा ले, वरना अगर वक्त में गुंजाइश होती तो वाक़िया भी अर्ज़ करता। पारा 29 सूरतुल कलम की आयत नंबर 51, पारा 29 सूरतुल कलम की आयत नंबर 51 ये आयत मुबारका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इयकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। ये आयत मुबारका जो है आपने दिन में किसी भी एक वक्त पढ़ने का मामूल बनाना है और अपने ऊपर दम करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके बारे में है कि यह आयत नूरुल इरफान, तफसीर नूरुल इरफान में इस आयत मुबारका के तहत लिखा है कि यह आयत नज़र बद से बचने के लिए अक्सीर है, यानी नज़र बद से बचने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तासीर वाली है। तो आप ये करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, नज़र बद से आप महफूज रहेंगे। आज नाज़रीन इकराम सिलसिले का वक्त मुकम्मल हुआ, फिर इंशाअल्लाह आने वाले बुध और जुमेरात को इसी वक्त 8 बजे से 9 बजे तक
پھر روحانی لا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اختتامی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ پاک ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. جن پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا اپنی پریشانی ذکر کی یا اللہ پاک تو ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما, سب پر کرم کی نظر فرما, ہمیں تکلیفوں آفتوں سے بچا. یا اللہ پاک ہماری دل کی تمنائیں پوری فرما. یا اللہ پاک کئی خوش نصیب اس وقت مزدلفہ کی طرف روا دوا ہوں گے, تجھے ان مبارک خوش نصیبوں کا تجھے واسطہ جن کا حج تو نے اب قبول فرما لیا, تجھے ان کا واسطہ مولا. آنے والے سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما. پیارا پیارا مدینہ دکھا. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر